جب ہماری زندگیوں میں کچھ برا ہوتا ہے تو عام طور پر جو ہمارا اس کے اوپر ریئیکشن ہوتا ہے نا، وہ کوئی اچھا نہیں ہوتا. اور ایسا ریئیکشن شو کرنا، اس کے پیچھے جو ہے بیسکلی جو ہماری پرورش ہوئی ہوتی ہے نا، اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. جو بھی چیزیں آپ نے بچپن سے اب تک سنی ہیں، سو جب بھی کچھ بھی غلط ہو تو ہم ویسا ہی ریئیکٹ کرتے ہیں جیسے ہمیں سکھایا گیا ہے ریئیکٹ کرنا. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس دنیا کے سب سے عظیم انسان خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگی میں آپ کو بہت سارے واقعات ایسے ملتے ہیں جہاں لوگوں نے ان کو بہت تکلیف پہنچائی، لیکن ان کا جو ریئیکشن تھا، ایسا ریئیکشن تھا جو ہمیں اچیو کرتے کرتے بہت دیر لگ جائے گی. اور اس کی وجہ یہ ہے سب سے پہلے کہ ہمیں تو اکثر چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے، اور بعض اوقات جب ہمیں پتہ بھی ہونا تو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تھوڑے نا انبیاء میں سے، اور جو ہم ایک وجہ بنا لیتے ہیں کہ یار وہ تو انبیاء تھے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ خود کو جسٹیفائی کرتے ہیں اپنے آپ کو اور انبیاء کو، ان کی زندگیوں کو خود سے دور کر کے. الٹا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جتنا ان سے قریب تر ہو سکیں اتنا ہوں. اور بعض اوقات ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے، ہمیں علم ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حالات میں ہوتے تو ان کا رد عمل کیا ہوتا. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یار ہمیں ایسا ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ہمیں سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، یا ہم سست ہو جاتے ہیں، یا ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یار میرے لیے بڑا مشکل ہے، یہ بہت ہی زیادہ برداشت سے باہر ہے. اور اگر آپ قرآن پڑھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں واضح طور پر یہ بات بتاتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے جو ریئیکشنز ہیں، رد عمل ہیں، یا کس طرح ہمیں چاہیے کہ ہم ریئیکٹ کریں مشکل اوقات میں، مصیبتوں میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ اس بندے کی آپ کے لیے تعریف کر رہے ہیں، جب بھی ان پر کوئی مصیبت یا مشکل آئے تو سب سے پہلی چیز جو وہ کرتا ہے یا کہتا ہے وہ یہ ہے کہ انا للہ وانا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرنا، اپنے آپ کی بھی جو اپنے آپ کا وجود ہے نا، وہ بھی کہنا کہ ہم تو اللہ کی طرف سے ہیں. سو جب بھی مصیبت آئے، مصیبت جیسے ہم کہتے ہیں اردو میں، کوئی بھی ایسی چیز جو مشکل ہو، کوئی ایسی چیز ہو جو آپ کے لیے نیگیٹو ہو، سو آپ کا جو ریئیکشن، پہلا ریئیکشن ایک مومن کا پتہ کیا ہونا چاہیے؟ انا للہ وانا الیہ راجعون. کہ کوئی شک نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ہیں، اور کوئی شک نہیں کہ ہم اسی ہی کی طرف لوٹ کر جائیں گے. اللہ تعالیٰ جو ہیں ہر چیز پر اختیار رکھتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹیں گے. اور اگر مثال کے طور پہ میرا اختتام آ بھی گیا ہے تو میں اللہ ہی کی طرف لوٹ رہا ہوں اور کہیں نہیں جا رہا. اور یہ جو اختتام ہے یہ صرف اس دنیا میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس دنیا میں اختتام آپ کا آئے گا. کیا ہمارا جو تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے دنیاوی لحاظ سے ختم ہو سکتا ہے؟ تو جو ایک مومن ہے نا، وہ ہمیشہ اپنے رب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ اصل زندگی تو ہوتی ہی مرنے کے بعد شروع ہے. یہاں پہ زیادہ سے زیادہ ایک انسان 70 سال جی لے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ ہمیں جانا ہے. کہاں جانا ہے؟ اللہ کی طرف واپس. چاہے آپ کے بڑے مسئلے تھے دنیا میں یا چھوٹے مسئلے تھے، اور آپ کا اللہ کی طرف لوٹنا، سبحان اللہ، جو لوگ باقی پیچھے رہ جائیں گے نا، ان کے لیے بہت بڑی مصیبت ہوگی آپ کا جانا. ہو سکتا ہے کہ آپ جنت میں اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے جنت لکھ دے، اور اگر آپ کے مرنے کے بعد لوگ آپ کو آپ کی اچھی چیزوں، اچھی صفتوں کی وجہ سے یاد رکھیں. جیسے اللہ فرماتے ہیں قرآن میں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِلْيَاسِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ. اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی طرف ان کا ذکر کرتے ہوئے کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کا اچھا ذکر ان کے بعد میں آنے والوں کے لیے چھوڑ دیا. جب بھی ان کے بعد والے ان کو یاد کرتے تو اچھے ذکر سے یاد کرتے، جیسے کہ ہم بھی آج انبیاء کو اچھے ذکر سے یاد کرتے ہیں. سو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی زندگی ایسے گزاریں کہ جب ہم جائیں یہ دنیا چھوڑ کر تو لوگ ہمیں بھی اچھے لفظوں میں یاد رکھیں، ہمارا تعلق اپنے رب کے ساتھ ہو، اور باقی لوگوں کے ساتھ ہم اچھا خلق رکھنے والے ہوں. تو اللہ تعالیٰ آپ کا بھی آپ کے جانے کے بعد لوگوں کی زبانوں سے اچھا ذکر کروائیں گے.